یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں، انسانی لباس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، علی کیا آپ علم کے دروازے ہو؟ پیارے علی ارشاد فرماتے ہیں، میں نے نہیں کہا، یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے. کہا ہاں ہو. ذرا یہ بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اس وقت آپ علم کے شہر ہو. علم معلوم ہے علم کس کو بولتے ہیں؟ رٹا رٹا علم کو علم بولتے ہیں. علم کوئی اسکولوں کالجوں میں یا کوئی مدرسوں میں نہیں ملتا ہے. علم اللہ والوں کی نگاہوں سے ملتا ہے، اور جسے اللہ چاہتا ہے، پسند فرماتا ہے، اسے بے انتہا علم دین سے مالا مال فرماتا ہے. اور علم کسی کس اور ناقص کو بھی نہیں ملتا. علم اس کو ملتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے. اور اللہ نے علی کو وہ علم عطا فرمایا تھا کہ اپنے محبوب کو شہر اور علی کو دروازہ. ساری دنیا کی یونیورسٹیز اور جتنے مدرسے اور جتنے مدارس اور جتنے علم کے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ سارے کے ساروں کا اور ساری دنیا کا علم ملائے تو ایک کتنا؟ ایک حصہ ہے. اور علی کا علم 9 حصہ ہے. اور جب علی کا علم 9 حصہ ہے، کل 10 حصہ علم ہے، ایک حصہ ساری دنیا کا علم، اور علی کے پاس علم کتنا؟ 9 حصے. اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کے علم کی کوئی انتہا ہے؟ اس قدر علم، کیونکہ آپ تو علم کے شہر ہیں. جب یہ پوچھا تو آپ نے آنکھیں بند کی، آسمانوں کو دیکھا. 7 آسمان میں کہیں جبرائیل نظر نہیں آیا. اس کو علم بولتے ہیں. جب عرش مولا تک نظر آ جائے آنکھ بند کر دے، اسے علم بولتے ہیں. 7 زمینوں کو دیکھا، کہیں نہیں دکھا. مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا. پھر آنکھیں کھولی اور جبرائیل علیہ السلام جو سامنے کھڑے تھے نا انسانی شکل میں، کہ شخص سنو، یا تو تم جبرائیل ہو یا میں جبرائیل ہوں. کہا نہیں، میں ہی جبرائیل ہوں، تم علی ہو. یہ ہے میرے علی کا علم، کہ ایسا تعداد علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ کے علم کے خزانوں کے موتی میں اگر ہم اپنی زندگی بسر کریں نا تو کوئی ناکام نہیں ہو سکتا، سب اللہ کو پا جائے. یہ وہی علی ہے جو ایک مرتبہ ایک یہودی کے باغ میں محنت مزدوری کر رہے تھے. آپ صرف ظہر سے عصر تک کام کرتے، باقی وقت ہم وقت عبادت میں اور جہاد میں اور دین کی خدمت میں رہتے. کتنا کماتے؟ جتنا پیٹ کے لیے ضرور ہے. ایک مرتبہ اتنا کمایا کہ بس عصر سے ظہر عصر محنت کی، 2 کلو کھجور ملی. کتنی ملی مزدوری میں؟ یہودی نے 2 کلو کھجور دی. کہا اور کر لو. کہا کیوں؟ یہ 2 کلو کافی ہے. 1 کلو میرے بچوں کے لیے اور 1 کلو غریب بچوں کے لیے. اور زیادہ کیوں کروں؟ کہا بھئی یہ تو حلال روزی ہے، کل کے لیے بھی کام آ جائے، کر لو. پھر اور مل جائے گی 2 کلو. کہا حلال روزی ہے تو وہی حلال تو کماتا ہوں میں، لیکن حلال کل کے لیے کیوں چھوڑوں؟ کل جو زندگی دے گا وہ رزق بھی دے گا. یہ علم ہے. کل جو میرا رب مجھے زندگی دے گا وہ مجھے رزق بھی دے گا. اور حلال کی تو بات کر رہا ہوں، لیکن سنو، حلال بھی زیادہ کمایا نا حساب ہوگا، اور حرام کا عذاب ہوگا. میں دونوں فلوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، نہ حساب کے نہ عذاب کے. میرے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا میرے لیے آج ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان علی. علی یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ
आका के जब मदीना मुनव्वरा आपने हिजरत की, मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत को कुफ़ार मक्का ने बहुत सताया। जब तक आप 40 बरस उस मक्के मुअज़्ज़मा में 40 बरस की जिंदगी गुजरी, हर कुफ़ार हर बुरा आपकी तारीफ करता। आपको कुफ़ारों ने, कुफ़ार मक्का ने अमीन का लक़ब दिया था, सादिक का लक़ब दिया था। कोई कौन सच्चा? तो मेरा मुस्तफ़ा सच्चा। पूरे मक्के में कोई मुस्तफ़ा जैसा सच्चा नहीं था, मुस्तफ़ा जैसा अच्छा नहीं था, मुस्तफ़ा जैसा अमानतदार नहीं था, मुस्तफ़ा जैसा दयानतदार नहीं था। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा कि मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, और आता भी कैसे रब ने बनाया ही नहीं। रब ने तो मुस्तफ़ा जैसा बनाया ही नहीं किसी को। वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ऐसी इज्जत, ऐसी मोहब्बत थी कि हर कोई मुस्तफ़ा की तारीफ करते न थकता था। लेकिन जैसे ही अल्लाह ने नबूवत किया, अल्लाह के बारे में बताया, बुतों को छोड़ने को कहा, अल्लाह की इबादत करने को कहा, तो फौरन वो सारे जो दोस्त थे वो दुश्मन बन गए। बात दीन किया, लेकिन उसके बावजूद भी मालूम था ये जो सच्चा है, ये जो अच्छा है, ये जो अमानतदार है, इसके जैसा कोई है ही नहीं। ये हमारे बुतों को छोड़ के अपनी रब की जानिब बुलाता है, बस बात यही है। वरना जब भी जाते, जितने मक्के वाले जब भी किसी तिजारत के सिलसिले में दूसरे मुल्क जाते, तो अपना जो सरमाया, अपने जो जेवरात, अपना जब धन दौलत जो पैसा होता, वो मेरे मुस्तफ़ा के पास रखकर अमानत जाती। मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास कुफ़ार मक्का की अमानतें रखी होती। आपको अमीन का लक़ब दिया था कि अमीन, ऐसे अमानतदार कि अमानत में खयानत नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा है जिसकी तारीफ दुश्मन करे, ये मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास सारे मक्के वालों ने अपनी अमानतें रखी हुई थी, और इधर रब का हुक्म आया कि महबूब हिजरत कर लो। क्या कर लो? ये लोग तुम्हें सता रहे, तुम्हें परेशान कर रहे हैं, अब ऐसा करो ये मक्का ही छोड़ दो। अब मक्का छोड़ के आज की रात ही कहाँ निकल जाओ? मदीना मुनव्वरा के लिए निकल जाओ। रब का हुक्म है, नाफरमानी नहीं कर सकते, रब की तो इताअत करनी है। रब का हुक्म हुआ, वो प्यारा मक्का जहाँ मेरे मुस्तफ़ा नन्हे नन्हे कदमों से खेले थे, चले थे, जिस मक्के मुअज़्ज़मा में मेरे आका मदनी आका की विलादत बासआदत हुई थी, वो मक्का जो आपके बाबा और उस्ताद का घर था, रहने की जगह थी, वो मक्के को छोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दे दिया। प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, वो 2 घोड़े लेकर आए, और मेरे आका मदनी आका सोने आका को अब घर से लेना था। काशाने में हाल ये हाल कि पूरे कुफ़ार मक्का ने आपके काशाने को घेर रखा था। कत्ल करने के इरादे से सब हथियार लेकर दुश्मनान मक्का पूरे के पूरे घर को घेर कर, आपके घर को घेर कर खड़े हुए थे। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के खून के प्यासे थे। मुस्तफ़ा जाने रहमत क्या है मेरे आका कि अब मेरी निगाहों में तो जचता नहीं कोई, जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार, ये वैसा नहीं कोई, वैसा नहीं कोई। मुस्तफ़ा जाने रहमत को जब ये पता लगा कि जाना है, हज़रत अली करमल्लाह वजहू को आप इरशाद फरमाते, अली सुनो, आज हम हिजरत कर रहे हैं, इस मक्के को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मक्के वालों की अमानतें हमारे पास रखिए। उन दुश्मनों की जो खून के प्यासे हैं ना, उनकी अमानत थी। हम होते तो क्या करते? हमें क्या पड़ी जो हमें मारने को तो लाए उसकी अमानत देने की? फेंको उसको, ऐसी करते ना। ये उम्मती होने की निशानी नहीं है। उम्मती तो मुस्तफ़ा जैसा होना चाहिए।
میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ایسے وقت میں بھی جب دنیا دشمن بنی بیٹھی ہے ان دشمنوں کی مالوں کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور ایک ایک امانت دکھائی، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے۔ اے علی سنو، آج کی رات اب ہمارے بستر پر لیٹو، ہمارے بستر پر سو، اور صبح کو جب وہ لوگ آئے تو ان سب کی امانتیں انہیں لوٹا کر مدینہ منورہ آنا۔ کیا بات ہے، کوئی ہوگا ایسا؟ کوئی ہو سکتا ہے ایسا؟ ساری کی امانتیں بتائی، اور علی نثار جاؤں میں علی پہ کہ وہ علی کیا یقین ہے، کیا مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہے؟ محبت ہو تو علی کے جیسے، یہ محبت کیسے کہ کفار مکہ نے گھر گھیرا ہوا ہے، دشمن خون کے پیاسے ہیں، اور بستر مصطفیٰ پر حکم ہے سو جاؤ۔ علی تو پاورفل تھے، طاقتور تھے، دشمن کو ان کے سامنے لگتے نہیں تھے، لیکن حکم یہ نہیں تھا کہ تلوار لے کے کھڑے رہو، حکم یہ تھا ہمارے بستر پر سو جاؤ اوڑھ کر، کہ لوگوں کو جھانک کر دیکھے تو لگے مصطفیٰ جان رحمت سوئے ہوئے۔ مصطفیٰ کے بستر پر مصطفیٰ ہی تو ہوں گے نا، مصطفیٰ سوئے ہوئے، دشمن دیکھی جھانکے تو سمجھ میں آئیں گے ہم سوئے ہیں، اور صبح کو جب مانگے تو سب کے سامان لے کر آنا۔ سبحان اللہ، یہ یقین دیکھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بستر پر علی کو مصطفیٰ نے سلایا، اور آپ دروازے میں تو سارے وہی کھڑے تھے، ہتھیار لے کے کھڑے تھے، خون کے پیاسے تھے، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب، اور جب اللہ کا حکم ہے محبوب نکل جائے تو کسی کی طاقت ہے کوئی روک لے؟ اللہ جس کا ہے ساری دنیا مل کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور ساری دنیا جس کی ہے اور اللہ نہیں ہے تو ساری دنیا مل کے بھی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتی۔ اس یقین کو سمجھ جائے مصطفیٰ جان رحمت نے اسی وقت اللہ کے حکم سے سورہ یاسین کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی، اور زمین سے کچھ خاک اٹھائی اور یوں دم کی اس خاک پہ، اور کفاروں کے منہ پہ یوں پھینکا، سارے کے سارے اندھے ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ ان کے سامنے سے نکل گئے، کسی کو دکھائی بھی نہیں دی۔ ادھر حضرت علی، میرے مصطفیٰ کے جانے کے بعد حضرت علی مصطفیٰ کے بستر پر لیٹے ہیں، آپ کا بقول آپ کو ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس رات جو میں مصطفیٰ کے بستر پر سویا، رسول اللہ کے بستر پہ سویا، اس رات جیسی میٹھی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ ہر رات تو خوف ہوتا، رات میں کون سی دعا پڑھ کے سوتے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے مرتی ہوں، تیرے نام سے ہی زندہ ہوں گی۔ سو جانا یعنی کیا ہے؟ مر جانا۔ ہر رات تو یہ ڈر رہتا تھا کہ شاید صبح ہوں گی نہ ہوں گی، رات میں موت آ جائے، لیکن آج جب مصطفیٰ نے یہ حکم دے دیا اے علی صبح کو سب کی امانتیں دے کر آنا، تو کنفرم تھا، یقین تھا کہ آج موت نہیں آئے گی، آج موت نہیں آئے گی، اس لیے میں بے فکر ہو کے سویا۔ یہ علی کی محبت مصطفیٰ سے ہے کہ یہ نہیں ڈرے۔ معاذ اللہ کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا آپ تو جا رہے میری جان کو ڈر، لیکن یہ معلوم تھا مصطفیٰ جان رحمت نے کہہ دیا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح کو ساروں کی امانتیں دے کر آنا، یہ یقین کا نام ایمان ہے۔ مسلمان ہونے کا نام، مسلمان نام رکھ لینے کا نام، داڑھی اور ٹوپی لگا لینے کا نام یا نقاب پہن لینے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان تو سچائی، ایمانداری، دیانتداری، امانتداری کا نام ایمان ہے۔ جو سچے دل سے اپنے رب سے ڈرتا ہو، ہر لمحہ، ہر پل، ہر معاملے میں اپنے رب سے اس کو ڈر لگتا ہو، اس کو خوف ہوتا ہو، اور وہ ہر معاملے میں ایماندار ہوتا ہو، ہر رشتے میں ایماندار ہوتا ہو۔ بیوی ہے تو شوہر کے رشتے میں، شوہر ہے تو بیوی کے رشتے میں، پڑوسی ہے تو پڑوسیوں کے رشتے میں، بہن بھائی بہن بھائیوں کے رشتے میں، ہر رشتے میں جو امانت داری کرے، ایمانداری کرے، وہ مسلمان، وہ مصطفیٰ کا امتی ہونے کے قابل ہے۔ اور جو امتی ہوگا وہ پردہ بھی کرے گا، جو امتی ہوگا مصطفیٰ کا چاہنے والا ہوگا، وہ پھر داڑھی بھی رکھے گا، ٹوپی بھی رکھے گا۔ لیکن داڑھی رکھ کے، ٹوپی رکھ کے آج لوگ
کسی کی زمین مار رہے ہیں, کسی کو دھوکے دے رہے ہیں, کسی کو تکلیف دے رہے ہیں, کسی کی آبرو ریزی کر رہے ہیں, کسی کو کا دل دکھا رہے ہیں, کسی کو پریشان کر رہے ہیں, ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے, ماں باپ کا خدمت نہیں کر رہے. وہ مسلمان ہرگز نہیں ہے. مصطفیٰ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہو جو علی کی طرح محبت کرے کہ جان جائے ایمان نہیں جائے, جان چلے جائے لیکن ایمان نہ جائے. اور مصطفیٰ سے محبت کا نام ہی ایمان ہے. جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے نمازیں نہیں چھوڑتا, کیونکہ بتا دیا میرے مصطفیٰ نے, بتا دیا کہ جو نماز ہے نا وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ چلانے سے مسلمان سننے نہیں ہوتا. اگر مسلمان ہے, مصطفیٰ کا دیوانہ ہے, تو ایک بھی نماز نہیں چھوڑے گا. ایک نماز چھوڑنا مطلب کبیرہ گناہ کر کے اٹھنا. صبح فجر کی نماز روز زیادہ تر لوگ کبیرہ گناہ کر کے اٹھتے ہیں, پھر دن بھر اٹھ کے جگنے کا ناٹک کرتے ہیں. اور کوئی اگر فجر کی نماز کے بعد سو جائے تو اس کو بڑے تانے, اس کو بڑے سوتے رہتے. ارے کسی کا باپ کا کھا کے سوتے کہ کوئی ان کو کھلا رہا ہے, کھلانے والا تو اللہ ہے. وہ اپنی رات میں کتنی عبادت کرتا ہے اور کتنا اپنے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے وہ اس کو معلوم. لیکن رات بھر صبح 7 بجے 8 بجے غیر مسلموں کی طرح اٹھ جانا اور ادھر ادھر اس کی کرتے رہنے کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان کا نام ہے گناہوں سے بچتے رہنا, 24 گھنٹے گناہ سے بچنا, اس کی ہرگز نہیں کرنا. اپنے کام اور اپنی عبادت اور اپنے سارے رشتوں کے ساتھ ایمانداری, اس کا نام مسلمان ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرما دیا کہ تم مسلمان سب ہو سکتا ہے, سب ہو سکتا ہے, سب ہو سکتا ہے, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج 2 روپے کے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگ, کسی کو تکلیف دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگ, کسی کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگ. حسد کر رہے ہیں, جلن کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, جادو کر رہے ہیں, ٹونے کر رہے ہیں. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان اللہ کا خوف نہیں ہے. مین بات کیا ہے, خوف ختم ہو گیا, خوف ختم ہو گیا. خوف پیدا کرے. خوف اگر ہے تو مسلمان ہے, اور خوف نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. اللہ ہم کو صحیح معنوں میں مصطفیٰ کا دیوانہ بنائے, مصطفیٰ کا ایمان, مصطفیٰ کا امتی بنائے, مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. آمین.